دعوت سخن دیتا ہوں جناب حضرت علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل مدظر العالی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. جناب صدر ذی وقار معزز علماء کرام اور قابل احترام مسلمان بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور میری پاک دامن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم. اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم حضور ختمی مرتبت جناب رحمت للعالمین فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد، حضور کی سالگرہ، حضور کی برتھ ڈے، حضور کا میلاد آپ سب کو مبارک. سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے. حضور حامد و محمود ہیں، محمد ہیں، حضور حامد و محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. میرے کریم، میرے پیارا ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. سجا رکھی ہے محفل، سجا رکھی ہے محفل تیرے کارن یا رسول اللہ، سجا رکھی ہے محفل تیرے کارن یا رسول اللہ. تفضل مرحبا اہلا و سہلا یا رسول اللہ. سجا رکھی ہے محفل تیرے کارن یا رسول اللہ. تفضل مرحبا اہلا و سہلا یا رسول اللہ. اللہ کے محترم، آج سے غالباً 2 سال پہلے میں
نیو یارک میں میلاد النبی کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میرے محب گرامی مجھے سیالوی صاحب نے بتایا تھا کہ جمیل صاحب سب فیصل آباد ہے سامنے. اچھا یہ ٹوبہ اور فیصل آباد اور ہمارا پنجاب یارو یہ شیخ الحدیث کا فیض والا شہر ہے. تو آپ حضور کی محفل ہے سب کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے جناب. آپ آکسیجن ساتھ لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور بھی دعا کریں پلیز. ہمارا نواسا 2 سال سے ہسپتال میں اللہ پاک اللہ تو اس کے لیے خانہ کعبہ مدینہ پاک میں ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر کو کچھ نہیں پتا چلتا. اللہ پاک فیصلہ آباد سے میں سیالکوٹ سے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ فیصلہ آباد سے. اچھا آپ کا شکریہ تشریف رکھیں. اللہ کرم فرمائے صدقہ العالمین کی خیرات پٹے گی. حضور کا ذکر ہو رہا ہے اللہ رحمت نازل کرے گا. اللہ پاک سب پر اپنا فضل فرمائے. سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وہ یادو ساری دنیا کا رکھوالا احمد قادی کملی والا نام اس کا انجیل میں آیا سب نے اس کا پتہ بتایا سادہ جس کا رہنا سہنا شان اس کی لیکن کیا کہنا عرش بری پر جانے والا امت کا غم کھانے والا تخت بھی اس کا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے علامہ اقبال کہتے محمد ہم محمد ہوتے ہیں. ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. چمنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد غلام کہتے ہو سبحان اللہ. آپ کا چہرہ بھی حسین آپ کی باتیں بھی حسین آپ کا نام بھی کتنا خوبصورت ہے محمد. بھائی دیکھیے حضور کے اس میں گرامی کی برکت دیکھیں. بھائی میٹھی چیز کھائیں تو لب جوڑ جاتے ہیں. بھائی کوئی شیریں چیز اگر کھائیں تو لب چپک جاتے ہیں. بھائی شیرہ اگر کھائیں شیرہ. ہمارے پنجاب میں میلے لگتے ہیں ادھر فیصل آباد کا تو میں ضلع سیالکوٹ کی بات کرتا ہوں. وہاں جناب چودھری صاحب وہاں ہمارے پیر سبد ایک میلہ لگتا ہے. بچپن میں ہم جایا کرتے تھے تو وہاں گڑ کی جلیبیاں گڑ کی بناتے ہیں گڑ سے جلیبیاں. اور زمیندار حضرات کو میں نے دیکھا ہے 2-2 کلو جلیبیاں ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھا جاتے ہیں. اچھا ان کے معدے اتنے مضبوط ہیں 2-2 کلو جلیبیاں کھا جاتے ہیں. وہ جو گڑ کی جلیبی کھاتے ہیں تو لب جوڑتے ہیں. میٹھی چیز کھائیں تو لب چپک جاتے ہیں. اللہ نے حضور کا نام اتنا میٹھا رکھا ہے محمد کہیں 2 مرتبہ لب جوڑ جاتے ہیں. محمد ہمارے دین و مذہب
ہمارے دین و مذہب کی ہے جان نام محمدی میں، ہمارے دین و مذہب کی ہے جان نام محمدی میں، تعالی اللہ یہ تابانیہ نام محمدی میں، اسمی محمد۔ غلام کہتا ہے سبحان اللہ، آپ کی باتیں بھی حسین، نام بھی کتنا پیارا ہے۔ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، یا محمد آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے؟ وہ غلام پوچھتا ہے آپ دھندا کیا کرتے ہیں؟ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں۔ یا محمد آپ کا کاروبار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری کوئی جاگیر نہیں، کوئی زمینیں نہیں، کوئی باغات نہیں، کوئی محلات نہیں، میری کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جاگیر، علم میری جاگیر ہے، علم میری وراثت ہے، کوٹھیاں نہیں، باغات نہیں، جاگیریں نہیں، کوئی نخلستان بھی نہیں، میرا باغ بھی نہیں۔ تو پھر حضور آپ کرتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کرنا کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد رسول اللہ، میں رسول ہوں۔ غلام کہتے تو آقا جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ میرے دل میں اتر گئی، حضور آپ نے تو میری ہستی کا احساس دلا دیا ہے۔ آقا اللہ کے رسول ہے، اپنا دستے مبارک بڑھائیے۔ حضور نے اپنے گورے گورے دستے مبارک آگے بڑھایا، ہاتھ، غلام نے حضور کے ہاتھ کو پکڑا اور عقیدت سے دبایا اور حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا، غلام چوما اس طرح، اور دو گرم گرم آنسو حضور کی ہتھیلی پہ گرے۔ غلام کہتا ہے پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، حضور میرے آنسو قبول فرمائے۔ اس نے حضور کے ہاتھ کو کہتا ہے آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان آیا گھر سے سودا لینے۔ ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، ایک دن وہ مل گئے تھے، ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دی، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب غلام کی بات سنو، غلام تھا نا، آقا میں پہلے ہی بکا ہوا انسان ہوں، اب آپ کے بازار میں بک گیا ہوں، بے دام بک گیا، ایک گولیاں تے بردیاں بغیر دام کے بک گیا ہوں۔ حضور میں تو غلام ہوں، میں تو سودا لینے آیا تھا، میرا مالک بڑا ظالم ہے، آقا مجھے اجازت دیجیے، جی چاہتا ہے ساری عمر میں آپ کے قدموں کے ساتھ رہوں گا، لیکن آقا میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، میں بکا ہوا انسان ہوں، مجھے جب بھی چھٹی ملے گی میں آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا ہم پابندیاں لگانے نہیں آئے، پابندیاں توڑنے آئے، جائیں جب جی چاہے گا آ جائیں۔ غلام گھر گیا، سودا خرید، مالک پہلے ہی انتظار کر رہا تھا کہ اتنی دیر لگا دی، چابک لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور تمہیں میں نے سودا لینے بھیجا تھا، کہاں مر گئے تھے، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ وہ کہتا آقا آج مجھے مبارک دو، مبارک، وہ کس بات کی مبارک؟ آج مجھے مبارک دو، میں محسن انسانیت کو مل کر آیا، میں انسانوں کے زخموں کے مرہم کو مل کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا نام ہے اس کا؟
غلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ او یارو سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، رب موتی ہے یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا کوکا کولا نہیں جام کوثر، ٹھنڈا 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 میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، صلی اللہ غلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک زناٹے دار تماچا آیا مالک کا، غلام چکر کھا کر گرا، کہتا مالک میں نے کیا بات، مجھے مارا کیوں تو نے؟ کہتا ہے خبردار میرے سامنے میرے دشمن کا نام نہ لو، محمد میرے دشمن ہے۔ غلام کہتا ہے مالک میں اس کی باتیں سن کر آیا ہوں، وہ کسی کا دل توڑنے والا نظر نہیں آتا، تیری کیا دشمنی ہے اس سے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا، اس نے ادنا و اعلیٰ کی تفریق کو مٹا دیا ہے، بندہ و مولا کا فرق اس نے مٹا دیا ہے۔ وہ اگر اس کا پیغام مکے میں پھیل گیا تو ہمارے حقے کون بھرے گا، ہماری چلم کون رکھے گا، ہمارے پاؤں کون دبائے گا؟ اس نے بندہ و مولا کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے۔ تو سنیے، غلام نے کہا آقا سمجھ آ گئی، میں اس کی باتیں بھی سن کر آیا ہوں، مجھے اب پتہ چل گیا ہے یہ سیاست کی بات ہے نا۔ اس نے کہا یہ سیاست کی بات ہے۔ غلام کہتا ہے سمجھ آ گئی سیاست کی بات، لیکن آقا میں کیا کروں، جسم تیرا غلام ہے، مجھ سے نوکری لے لے، دن کو کام کروں گا رات کو کام کروں گا، بیگار لے لو جو کہو گے کروں گا، جسم تیرا ہے لیکن روح بک گئی ہے محمد کے بازار میں، میری دوستوں گزارش یہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میلاد یہ کوئی ایک ختم غوثیہ، یہ ہماری عادت ہے ختم دلانے کی، یہ کھانے کے دھندے ہیں، یہ پینے پلانے کے دھندے ہیں، یہ پیٹ کے دھندے ہیں۔ خدا کی قسم کلمہ پڑھنے کے علاوہ میں بات کرتا ہوں، میرا کملی والا ساری انسانیت کا محسن، حضور کو بحیثیت نبی نہ دیکھیں، بحیثیت لیڈر اور مسلح دیکھیں کہ وہ کام کر گئے کملی والے جو آج تک مہذب دنیا نہیں کر سکی۔ مہذب دنیا میں یہ تو نعرے ہیں جو حق مانگ رہے ہیں، میرا کملی والا 1400 سال پہلے کالوں کا ان کو حق ادا کر کے دے دے۔ آپ جانتے ہیں یہ غلام کون تھا جس کو مارنے والا مار رہا تھا، اور کہہ رہا تھا، یہ غلام کہتے ہیں آقا میری بوٹی بوٹی کر دے، میرا کیما کر دے، میری خون کی ہر بوند سے محمد کا کلمہ نکلے گا۔ اس غلام کا نام ہے سیدنا بلال، یہ بلال تھے، یہ بلال حبشی، بلال حبشی ایتھوپیا کا رہنے والا، بکتا بکتا منڈیوں میں بکتا بکتا آیا، بار بار بکا، بار بار بکا، بکتا بکتا بازار محمد میں بک گیا، حضور کی بارگاہ میں بک گیا۔ ایتھوپیا کا یہ بلال، بلیکی، کالا رنگ ہے، کالے رنگ والا غلام، ابن غلام، اس کا باپ غلام، اس کی ماں غلام، یہ خود بھی غلام۔ اور پڑھیں اسلام کی تاریخ، 36 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین، دعائے رسول
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، 36 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین، وہ جب بلال کو بلاتے ہیں تو پتہ کیا آواز دیتے ہیں؟ سیدی یا بلال۔ بڑے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ بلیک کی سلیو، اس کی ماں غلام، اس کا باپ غلام، یہ خود بھی غلام تھے۔ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم جب اس کو آواز دیتا ہے تو کہتا ہے سیدی یا بلال۔ یہ ہے محسن کائنات رسول جس نے غلاموں کو سیدی بنا دیا، غلاموں کو سیدی بنا دیا میرے رسول نے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول۔ یہ ہے ڈارکنیس کی، یہ وہ صدی جسے مورخ کہتے ہیں تاریخ صدی، اس صدی میں میلاد والا رسول غلاموں کو آزادیاں عطا فرما رہے ہیں، انسانوں کو آزادی عطا فرما رہے ہیں۔ اب سنیے ایک روایت حضور کے کرم کی بات، میرے آقا کے کرم کی بات سنیں، خود حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا معراج کی شب مجھے اللہ نے کہا محبوب آ تجھے تیرے غلاموں کی جنت کا مشاہدہ کرا دوں۔ حضور فرماتے ہیں ہم جنت الفردوس میں آئے جنت کی سیر کرنے، اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کی جنت دیکھ لو۔ حضور جنت الفردوس میں آئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا عاشق مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں جنت تجھے مبارک ہو، تیری سیر کرنے کملی والا آیا ہے۔ سنیے اعلیٰ حضرت کا خوبصورت سے اعلیٰ میں فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ یعنی محبوب باغ کی سیر کر رہا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اے بہار تیرے دن پھر گئے، اے باغ تیرے دن پھر گئے، اے گلشن تیرے دن پھر گئے، تیری سیر کرنے کملی والا ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار۔ اور یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، اعلیٰ کا یہ بڑا خوبصورت سے، یا رسول اللہ جو آپ کے در سے پھر جاتے ہیں، پنجابی جو کہتے ہیں فلانا پھر گیا، آپ جو پھر گیا یعنی انکار کا رخ پھیر لیا، یا رسول اللہ جو آپ کے دروازے سے پھر جاتے ہیں جڑے، آپ کہیں گے جی کیسے پھرتے ہیں؟ حضور سے کئی لوگ پھر جاتے ہیں، کیسے؟ حج پہ گئے، حج کرنے گئے تو عاشقوں نے کہا بھئی حج کر لیا چلو مدینے چلے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی مدینے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، مکے میں 1,00,000 کا ثواب ہے، ہم مدینے نہیں جائیں گے۔ یہ ہے رسول سے پھرنا، یہ ہے رسول سے پھر۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مرض سے بچا کر رکھے. جو حضور سے پھر گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھر. یا رسول حضور فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا. سنیے حضور خود فرماتے ہیں جنت الفردوس. ماشاءاللہ آپ نے مسجد بڑی سجائی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو میلاد کی برکتیں عطا فرمائے. یقین کریں میلاد پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا آپ پر. حضور کا میلاد منا رہے ہیں, حضور کا جشن منا رہے ہیں. آپ نے یہ سجاوٹ کی ہے اپنی توفیق کے مطابق. شاندار بینر لگائے, شاندار خوبصورت اور منتخب اشعار آپ نے لکھے, درود و سلام لکھے, قرآنی آیات لکھی. یہ آپ نے سجاوٹ کی ہے تو اندازہ کریں جب کملی والا جنت میں گیا ہوگا رب نے کیا کیا سجاوٹ کی ہوگی. فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے. آسمان جب سج رہے تھے تو فرشتہ کہتے ہیں یار یہ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے. فلک بھر کیوں سجایا, فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے. تو دوسرا کہتا ہے کوئی مہمان بلایا جا. حضور رحمت اللہ مہمان بن کر آ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں جنت میں آیا, میں جنت الفردوس میں آیا. دو رویا قطاریں, حوروں کی قطاریں کھڑی ہیں, غلمان کھڑے ہیں, درودوں کے گجرے, سلاموں کے گجرے حضور کی زلفوں پر درود نشاور ہو رہے ہیں. سرکار کہتے ہیں میں نے جنت الفردوس کا گارڈ آف آنر کا حضور معائنہ فرما رہے ہیں. جنت میں حضور گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے ہیں. حضور کو سلیوٹ, درودوں کی سلامی دی جا رہی ہے مصطفیٰ کو. ملائکہ حضور کو سلام پیش کر رہے ہیں. حضور فرماتے میں سیر کرتا کرتا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حوروں کی سردار, حوران بہشتی کی ملکہ کوئین, وہ حضور کے دربار میں یوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو اور کہتی یا رسول اللہ السلام علیکم. قرآن بہشتی کی سردار نے حضور کو سلیوٹ سلام کیا, السلام علیکم. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام, تجھ پر بھی سلام. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مالک رکاب امم ہیں, آپ تاجدار عرب و عجم ہیں, آپ ساری کائنات کے سردار ہیں, آپ زمینوں کے بادشاہ, آسمانوں کے بادشاہ, جنتوں کے بادشاہ, ساری کائنات کے سردار ہیں. آقا تیری زلف کا صدقہ میں بھی سردار ہوں, آپ بھی سردار ہیں میں بھی سردار ہوں. آپ ساری کائنات کے سردار ہیں, میں جنت کی حوروں کی سردار. لیکن آقا میں اس وقت سردار بن کر نہیں آئی, یا رسول اللہ تیری گلی کی کنیز بن کر آئی. میں کوئین بن کر نہیں آئی, تیری بردی اور نوکر بن کر آئی ہوں یا رسول اللہ. حضور میں سائلہ ہوں, میں سوالن بن کر آئی ہوں. میں نے سنا ہے آقا کہ آپ کے دروازے پر کوئی سوال کرے تو آپ نے نہ کبھی نہیں کہی, آپ نے منگتے کو کبھی ٹالا نہیں ہے. بڑے کریم ابن کریم ہے, سخی ابن سخی. حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک سنا ہے. تو وہ کہتی یا رسول اللہ پھر یہی امید دے کر میں بھی سوالی بن کر آئی. یارو یہ ہے وہ میلاد والا رسول جس کی دہلیز پر حوروں کی سردار بھی آ کر منگتی بنتی ہے اور حضور سے کرم کی خیرات مانگتی ہے. اور جس سے حوریں خیرات مانگے تو ہم سنی کیوں نے کا چارہ مانگو, غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو, مانگنے والوں محمد کا سہارا مانگو. یا رسول اللہ میں منگتی, میں بردی, کرم کی خیرات عطا فرمائیں.
اب انہوں نے فرمایا اچھا تو دامان طلب بڑھاؤ، اپنا کشکول تمنا بڑھاؤ، اپنے ہاتھ دستے طلب دراز کرو، مانگو کیا مانگتی ہے۔ اب سنیے وہ حوروں کی سردار نے مانگا کیا، حضور خود فرماتے ہیں، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے حوروں کا سردار بنایا ہے، وہ حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، خوبی دی ہے، یہ تو جنت الفردوس ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج کی رات میں آپ سے جو چیز مانگنے آئی ہوں وہ جنت میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مانگو، تو کہتی یا رسول اللہ آپ اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، آپ کی واللیل کی زلفوں سے وحدت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ حضور میں مال دولت سرداری تو اللہ نے دے رکھی ہے، مانگنا یہ ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے مکھڑے کی خیرات عطا فرمائی، اپنے حسن کی زکات، اپنے جلووں کا اترن، اپنے غازے کا دھوبن، یا رسول اللہ اپنے قدموں کا دھوبن مجھے اپنے حسن کی خیرات عطا فرمائی۔ یہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے، وہ چونکہ عورت تھی نا تو عورت کا تو سوال ہی جو جمالیات کی بات ہوتی، اس نے تو فطرت کی بات کی، مجھے اپنے حسن کا صدقہ دیجیے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ زکات ہوتی ہے پیسے کی، مال کی، تو نے حسن کی زکات مانگی ہے، دامان طلب کو بڑھاؤ، جاؤ میں نے تمہیں اپنا بلال عطا فرمایا۔ بلال لے لو، بلال تمہارا۔ یہ آپ میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اہل علم ہیں، اہل شعور ہیں، جو حق آج مہذب سوسائٹی کانوں کو نہیں دے سکی، تہذیبیں، علم، شعور اور کیا کچھ کہہ سکتے ہیں، جو مہذب تہذیبیں کانوں کو جو کچھ نہیں دے سکیں، 1400 سال پہلے میلاد والے رسول نے وہ حق عطا فرما دیا۔ جاؤ میں نے تجھے بلال دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، بلال حبشی کو کہتے ہیں، وہ تیری قسمت جاگ اٹھی بلال، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ مصرع اقبال کا ہے، اقبال تیری نماز دیدار مصطفیٰ تھی، تو حضور کے جلوے دے یہ تیری نماز، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ ایج آف ڈارکنیس، تاریکی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کملی والے کو سراج منیرہ بنا کر بھیج دیا، اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، محسن انسانیت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ کی رحمت نے کہا غلاموں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، جو حق تمہیں دنیا کے ایوانوں سے نہیں ملے گا وہ محمد کی دہلیز سے ملے گا۔ تو آج دوستو آپ خوش نصیب ہیں، اس سرزمین میں اپنے آقا کا نام لینا، حضور کا جلوس، میلاد النبی کا جلوس نکالنا، خوبصورت بینرز لے کر نکلیں، اچھا لباس پہن کر نکلیں اور خوشبو لگا کر میلاد کے جلوس میں آئیں، اور یاد رکھیں یہ سنت ہے سیدنا جبریل امین کی، جھنڈے لے کر آنا، بینرز لے کر آنا، یہ جبریل کی سنت ہے۔ اور امریکہ کی سڑکوں پر پرسکون جلوس نکالیں اور بینرز لکھیں کہ محمد جو ہیں صرف رسول نہیں، وہ ساری کائنات کے محسن ہیں، وہ کالوں کے محسن ہیں، وہ غلاموں کے محسن ہیں۔ وقت نہیں تھا، مضمون بڑا طویل تھا دوستو،
یہ موضوع ڈارکنیس کیا کیا تاریکیاں تھیں اور کیا کیا جلوے مصطفیٰ نے بکھیرے. اب چونکہ نماز کا وقت ہونے والا ہے اور میں قاری صاحب امین صاحب نے کہا تھا کہ 5-7 منٹ سلام کے لیے آپ رہنے دیں, سلام پڑھ کے دعا کے بعد اذان ہوگی اور اذان کے بعد پھر انشاءاللہ حضور کا لنگر ہوگا. تو دوستو آپ نے بہت اہتمام کیا ہے, آپ نے خوبصورت انتظام کیا ہے. یاد رکھیں میدان محشر میں اگر کملی والے نے ایک گھونٹ بھی عطا کر دیا تو قیمت ادا ہو جائے. ہم بھکاری ہیں حضور کے, ہم حضور کے منگتے ہیں, سرکار کا صدقہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میلاد کو قبول فرمائے. ہماری نئی آنے والی جو نسل ہے, ہمارے بچے, اللہ میلاد والے رسول کا صدقہ ہمارے بچوں کو گنبد خضرا کی پناہ میں رکھے. ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ فاطمۃ الزہرا کے آنچل میں پناہ عطا فرمائے. ہماری یہ نسلیں اللہ تعالیٰ برباد ہونے سے بچائے. تو ان نسلوں کو اپنے رسول سے وابستہ رکھیے, اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے, اپنے رسول سے انٹروڈیوس کرائیے بچوں کو. تو رسول کریم کا سب سے بہترین انٹروڈکشن, حضور کا تعارف یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا جشن میلاد منایا جائے, حضور کا ذکر کیا جائے, حضور کے نعرے لگائے جائیں اور دنیا کو بتایا جائے کہ کملی والا صرف رسول ہی نہیں, وہ معلم بھی تھے, وہ محسن بھی تھے, وہ مربی بھی تھے, انہوں نے انسانیت کے حقوق بھی ادا کیے. تو حضور سید عالم کی یہ بزم, یہ محفل خوبصورت محفل ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارگاہ حجاز میں ہمارا یہ نذرانہ عقیدت اللہ قبول فرمائے.